بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اپنے اوقات معلوم کرتے ہیں، دن اور رات، 24 گھنٹے، ہفتہ، مہینہ، پورا مہینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی سورج سے جو حساب معلوم کرنا ہے یہ ہر آدمی کا کام نہیں، جب تک ایک شخص ماہر ریاضی دان نہ ہو۔ جو ذی الحج کا مہینہ ہے وہ شمسی حساب سے نہیں ہے، قمری حساب سے، جنوری فروری کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ چاند کے حساب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں۔ قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہی مواقیت للناس والحج، یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو آؤ گھروں کے پشت کی طرف سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے اس شخص کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ اپنے گھروں کو دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے احکامات، پھر درمیان میں مال کے حلال اور حرام، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے حج سے متعلق اس آیت میں ذکر کیا۔ چونکہ رمضان کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو روزہ رکھو اور چاند دیکھو افطار کرو۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں چاند سے متعلق، مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کو روشن کرنے کے دو ذرائع ہیں، سورج اور چاند، لیکن سورج کا جو اس کی ٹکیا ہے اور سورج ہے وہ اپنی حالت پر رہتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں آتی، لیکن چاند کبھی بالکل باریک، پھر تھوڑا سا بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر مکمل گول ایک ٹکیا بن گئی، پھر آہستہ آہستہ گھٹتے 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 گھٹتے، تو دن بدن اس میں جو فرق آ رہا ہے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا ہے تو یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے۔ رسول اللہ مبارک نے ریاضی کا مسئلہ نہیں کہ جی یہ چاند کیوں، اس کی کون سی منازل ہیں، اور زمین کا کرہ
جب سورج اور چاند کے درمیان میں حائل ہوتا ہے تو اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ فرمایا تم اپنا کام سیکھ لو، تمہارا جس سے مقصد ہے تم وہ لے لو۔ فرمایا ہی مواقیت للناس والحج، اس سے لوگ اپنے اوقات معلوم کرتے ہیں، دن اور رات، 24 گھنٹے، ہفتہ، مہینہ، پورا مہینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی سورج سے جو حساب معلوم کرنا ہے یہ ہر آدمی کا کام نہیں، جب تک ایک شخص ماہر ریاضی دان نہ ہو۔ ماہر ریاضی دان جو ہے وہی اس سے یہ حساب معلوم کر سکتا ہے، لیکن چاند سے ایک عام آدمی بھی اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ جی اب یہ کیا ہے، پہلے دن کا دوسرے دن کا چاند ہے، اور اب یہ کیا ہے، 14ویں کا چاند بن گیا۔ اہلا یہ جمع ہے ہلال کی، ہلال بالکل وہ ابتدائی، اصل میں ہلال کہتے ہیں وہ جو خوشی کی آواز ہے کہ وہ چاند وہ جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے، آواز بلند کرنا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ میں بھی یہی ہے کہ کسی چیز کے اوپر آواز بلند کر دی جائے کہ یہ نعوذ باللہ فلاں کے نام پر ہے، یہ حرام ہے۔ ہو کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں سبیلیں کس کے نام پہ لگ رہی ہیں؟ داتا صاحب کے نام پر۔ سچ بولے کیوں چھپا رہے؟ کس کے نام پر؟ داتا صاحب کے نام پر لگ رہی، اللہ کے نام پر، دو اللہ کے نام پر، صرف اللہ کے، اور ثواب جس کو مرضی پہنچا، لیکن دینا اس پر آواز، صرف آواز اللہ کا نام کا ہوگا کہ یہ اللہ کے نام پر ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ چاند بڑھتے بڑھتے قمر بن جاتا ہے، اور جب یہ مکمل ہو جاتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں۔ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ محاق چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ مختلف منازل ہیں جن کو وہ طے کرتا ہے، اور اس سے انسان جو ہے وہ اپنے تاریخ وغیرہ کا حساب لگا سکتا ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ابوبکر جساس رازی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، کہ چاند کے حساب کو مکمل چھوڑنا نہیں چاہیے مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمانوں کے عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ۔ حج کا مہینہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے وہ شمسی حساب سے نہیں ہے، قمری حساب سے، جنوری فروری کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ چاند کے حساب سے ہے۔ اسی طریقے سے جو رمضان کے روزے ہیں ان کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ ہے۔ عدت کے جو مسائل ہیں وہ بھی چاند کے ساتھ۔ تو چاند کا جو حساب ہے اگر اس کو پوری امت چھوڑ دے گی تو پھر پوری امت گناہگار ہوگی، اور اگر چند ایک چھوڑ دیں اور ویسے حساب چلتا رہے تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ ایک فرض کفایہ کے طور پر سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ بہرحال فرمایا یسألونک عن الاہلہ، آپ سے یہ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کبھی کچھ کرتا کبھی۔ فرمایا ہی مواقیت للناس والحج، لوگ اس سے اپنے اوقات معلوم کرتے ہیں، دن رات کے 24 گھنٹے، اور پھر اس سے ہفتہ اور مہینہ اور پھر سال۔ رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تو مہینوں کی تعداد گنتی 12 ہے، تو اس حساب سے پھر کیا ہے؟ یہ سال، اور پھر وہ سارا حساب کتاب چلتا ہے۔ والحج، اور خاص طور پر حج کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی چاند کے حساب سے کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا، اور اب کیا ہے؟ فوراً پہنچنا چاہیے، اور پھر کیا ہے؟ یہ باقاعدہ 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ایام حج ہے کہ وہاں انسان مینا جاتا ہے، اور مینا سے پھر عرفات، اور عرفات سے واپس رات مزدلفہ میں، اور مزدلفہ کے بعد پھر 3 دن جو ہے مینا میں قیام، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہ جو طواف زیارت وغیرہ، یہ تمام کے تمام امور۔ تو حج کا تمام تعلق جو ہے وہ اس چاند کے حساب کے ساتھ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہ ایک اور ان کے ہاں ایک رسم تھی، اس رسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کی تردید فرمائی ہے۔ رسوم کی شریعت اسلام نفی کرتا ہے۔ رسم، یہ رسم حنا نہ کریں تو کیا ہے؟ مصیبت پڑ جاتی ہے۔ اچھا جی دیکھو جی ہماری بچی کی رسم حنا نہیں ہوئی، بڑی بات ہے، باقی کچھ ہو لا نہ ہو، لیکن رسم چہلم لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا بڑے بڑے پوسٹروں پر؟ وہ رسم اگر نہ کریں تو کیا ہے؟ اسلام سے آپ کو باہر کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو یہ تو کسی چیز کو مانتا ہی نہیں، حالانکہ لکھا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی کبھی سوچا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بڑا سارا لکھا ہوتا ہے کیا؟ رسم چہلم، ورنہ لکھتے نا کہ سنت چہلم، یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ نہیں، رسم ہے، شریعت سے کوئی تعلق اس کا
نہیں ہے۔ تو رسموں کی شریعت کیا کرتی ہے؟ نفی کرتی ہے، رسومات ختم۔ یہ بھی ایک رسم تھی کہ جب کوئی شخص حج کے سفر کے لیے یا کسی بھی سفر کے لیے نکلتا تھا تو اگر گھر کوئی چیز بھول گیا ہے یا کوئی بات کرنی ہے، واپس گھر آنا ضروری ہو گیا ہے، تو وہ دروازے سے نہیں آتا تھا، چاہے اس کو دیوار پھلانگ کے آنا پڑتا پیچھے سے، یا پیچھے سے دیوار توڑنی پڑتی، پیچھے سے آنا ہے، دروازے سے نہیں آنا۔ اس کو وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ اب جب گھر سے نکل گئے تو اب جب تک وہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک دروازے سے، اگر ضرورت پڑ بھی گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ دیوار پھلانگنی ہے یا پیچھے سے نقب لگانا ہے، باقاعدہ سوراخ کرنا ہے دیوار میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو فرمائے نیکی تو کیا ہے؟ تقوی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اگر کوئی ضرورت کے وقت آپ گھر سے نکل بھی گئے ہیں اور واپس آپ کو کوئی چیز انسان بھول جاتا ہے اور واپس آنا پڑتا ہے، تو آؤ کہاں سے؟ گھر کے دروازے سے آؤ۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ کیا ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو اور مصیبت میں ڈال کر کیا ہے دیوار توڑو اور پھر اس دیوار کو بناتے رہو اور ان مصیبتوں میں پڑو، نہیں، دروازے سے آؤ اور اپنی ضرورت پوری کرو، واپس جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے تقوی، اور تقوی پہلے کئی دفعہ اس پر بات ہو چکی ہے۔ تقوی کہتے ہیں شریعت کی حدود کی پاسداری کرنا، تمام حدود کے اندر رہنا، یہ تقوی ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سوال ساتھی نے کیا ہے ونی کے بارے میں، بچیوں کو، عورتوں کو ونی کیا جاتا ہے ہمارے پنجاب کے دیہات میں، سندھ وغیرہ کے، اور بعین ہی یہی چیز ہمارے پٹھانوں میں اس کو نام ہے سورا، تو یہ ناجائز ہے۔ ہوتا یہ ہے گناہ کسی نے کیا ہے اور بھگتے کوئی۔ قتل میں ہمارے ہاں سورا دی جاتی ہے، اگر قتل ہوا ہے تو اس وقت تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے جب تک کہ سورا نہ آ جائے، تو وہ سورا جب جاتی ہے بیچاری لڑکی ان مقتولوں کے گھر میں، تو وہ اپنے دل کے جتنے بھی ان کے ارمان ہوتے ہیں اسی بچی کے اوپر نکالتے ہیں، الا یہ کہ کبھی جا کر اس بچی کے بچے ہو جائیں اس عورت کے، اور پھر وہ بچے جوان ہو جائیں، تب جا کر کہیں شاید اس کو کوئی سکون مل سکے، ورنہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ، ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے کہ نہیں جی آپ کے بھائیوں نے ہمارے چچا کے ساتھ یہ کیا تھا، ہمارے دادا کے ساتھ یہ کیا تھا، فلانا کیا تھا، ڈمکانا کیا تھا۔ بہرحال تو یہ سورا جو ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ ونی بھی تقریباً اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ اگر کسی خاندان کی کسی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اب وہ دوسرے خاندان کی بچی کو کیا ہے بدلے میں اس خاندان میں دی جاتی ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ جو مظالم وغیرہ ہوتے ہیں الامانہ والحفیظ، نہیں، اس کا جس نے زیادتی کی ہے، جو مجرم ہے مجرم کو سزا ہونی چاہیے، جو قاتل ہے قاتل کو سزا ہونی چاہیے، چاہے اس سے وہ دیت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن بچیاں دینا اس طرح ونی کے طور پر یا سورا کے طور پر یہ بالکل ناجائز ہے کہ وہ ساری زندگی
اس ظلم کی چکی میں پستی رہتی ہیں بیچاریاں اور ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، تو یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے۔